برائے ایصال ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ سلام پھر بھی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذرا بلند تر سماعت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر سماعت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ میں نے اسی حوالے سے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت تلاوت کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ سب سے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بے شک۔ خدا جانے وہ بڑا ہونے کا کمال کون سا ہے جو خالق نے منتخب کیا۔ پورے مکے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھیج دی اور مدینے میں بڑی بڑی بھیجی۔ جو سب چھوٹی بڑی ہیں مگر کمال میں ایک جیسی۔ سورہ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ ہے، مدینے میں پہلی سورت، سب سے بڑی سورت۔ اب یہاں کچھ تصور عجیب سا ہو رہا ہے، مدینے میں اے اللہ اتنی بڑی سورت تو نے مدینے میں اور وہ بھی پہلی کیوں نہ دی؟ لگتا ایسے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مدینے والوں کی ہر بات قرآن بنا کے دنیا کو بتا دیا، قرآن بنا کے دنیا کو بتایا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں مدینے والے کون ہیں اور مدینے والا کون ہے۔ سب سے پہلی لفظ جو صرف ہوئے قرآن ہو رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ عجیب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ میرا حبیب تجھ سے آ کر مدینے والے سوال کرتے ہیں، سوال بھی کس کے بارے میں؟ انی توحید کے بارے میں۔ کیسی بات کہی خالق نے، بات ہے ہوئی یہ ہوئی، کبھی تو اسے خالق اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، بات تو ہوئی بالکل ہوئی، لیکن اس ہونے میں خالق کے راز
چھپا کے بھی اور ظاہر کر کے بھی بتانا چاہتا ہے۔ فرما یہ رہا ہے میرا حبیب مدینے والے تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں، ہمیں یہ بتایا ہے اللہ نے بے خبر لوگوں، سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو۔ سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہو۔ سوال ایک لفظ میں تھے کہ توحید نے پوری دنیا کو کیا بتا دیا؟ مدینے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا۔ اور اس میں دوسری بحث سوال و جواب کی علماء نے اس پر کئی بحثیں لکھی ہیں۔ سوال کیا ہوتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی باخبر ہیں۔ انہوں نے آخر میں یہ کہا سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں۔ یہی بتایا مدینے والے جاہل ہیں، میرا مصطفیٰ عالم۔ جاہل ہے، میرا مصطفیٰ عالم ہے۔ اور سوال بھی ان مکے والوں نے انی توحید فرما لیا میرے بارے میں بھی، اور میرے بارے میں ان کے لیے سوال کی لفظ اور حضور کے لیے جواب کی لفظ سے یہ نمایاں ہو گیا۔ لوگوں مکے والے میرے حبیب سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، سمجھ لو اگر کوئی مدینے میں اس وقت توحید کو جانتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ توحید کو جانتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے بھی فرما دیا میں اکیلا محمد نہیں، درمیانہ بھی محمد ہے۔ میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا۔ آج لفظ محمود کس کے سہارے پہ چل رہا؟ مانو پھر ایک حقیقت محمدیہ موجود، وہ ہمارا 12واں امام، ذرا چھٹا امام تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی داؤد ابن کثیر رکا ایک جگہ ہے جنگ صفین جہاں ہوئی، یہ بھی بیٹھے۔ سرکار نے اس کے دل میں القاء کیا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ القائی واقعات بہت ہیں تو سینہ بسینہ پہنچے ہیں، بہت سے واقعات راستے میں ختم ہو گئے، لیکن القائی پہنچے ہیں۔ امام نے اس کے دل میں جو ہی القاء کیا، داؤد فوراً کہتا مولا ابھی میرے دل میں ایک سوال آیا ہے، مسکرا کے فرمایا پوچھو۔ جب کہا نا امام نے پوچھو تو کہتا مولا سوال یہ ہے آپ کا علم کتنا ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں یہ القائی سوال ہے، القائی میں کیا کہوں، آپ کا علم کتنا ہے؟ جب کہا نا داؤد نے مولا آپ کا علم کتنا ہے، میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ، پھر تمہیں پتہ لگے امام کے علم کی انتہا کیا ہے۔ جب یہ کہا نا اب اس داؤد نے کہا مولا سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندروں سے بحر الکاہل کی گہرائی 35,400 فٹ، اس کے نیچے کیا ہے؟ سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ یہ کہنا تھا میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ داؤد کہتا ہے مولا کان
सुनेंगे तो भूल सकते हैं, आंखें देखें तो याद रहती है। फरमाया दलील मजबूत है, आंखें बंद करो। फरमाया खोलो। अब जो खोले, समंदर के किनारे पे इमाम खड़े हैं, दाऊद भी साथ है। दाऊद कहते हैं कि इमाम ने, आपको बात नहीं करते, इमाम ने, हाथ को छोड़ना पड़ रही है मुझे, इमाम ने समंदर की तरफ देख के फरमाया, समंदर तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, जो नीचे छुपाया हुआ है जाहिर कर, छुपाया हुआ है जाहिर कर। लहरें सिमटने लगी। दाऊद कहता है मेरे सामने से समंदर फट गया, एक पानी निकला, पानी जो नीचे था ना, वो पानी निकला, कहूं जो दूध से ज्यादा सफेद। बड़ी बात है, दूध सफेद ही विलायत अली की वजह से, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा शीरीन, जंजबीला जायका कुरान में जंजबीला से ज्यादा जायकेदार एक पानी ने निकलना शुरू किया। जो ही पानी निकला, ताज्जुब से दाऊद ने कहा मौला ये पानी अल्लाह ने ये नीचे किनके लिए छुपाया हुआ है? फरमाया बारहवें के लिए, बारहवें के लिए, बारहवें के लिए छुपाया हुआ है। ये कहकर दमत सागला पहली जल्द में है, पहले इमाम ने बना दाऊद जब मेरा 12वां बेटा आ जाएगा, दुनिया का बाकी कुल पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा और इसे वो पी सकेगा जिसने इस दुनिया में बिला फास्ल इकरार और इनायत माशाअल्लाह। मेरा हबीब तो से आकर मदीने वाले सवाल करते हैं, अन्नी तौहीद फरमानी मेरे पास। तब सवाल हो रहा है रसूल पाक से। अब अल्लाह फरमा रहा है, पूछा जा रहा है हुजूर से। अब अल्लाह ने फौरन फरमा दिया फ़इन्नी करीब, मैं कहूँगा परवरदिगार। जब तेरे रसूल से पूछा जा रहा है, पहले उनका जवाब तो सुन ले। तूने पहले क्यों फरमा दी? क्या होगा? फरमाया मैं क्या कहूँ? जवाब ये है जो कुछ रसूल ने कहना था वो मैं ही तो कह रहा। अब जो कहा था क्या कहा? फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ। हालांकि अरबी कायदा ये है कि अल्लाह फरमाता कुल, मेरा हबीब कुल कह दो, मैं फ़इन्नी करीब, कुल फ़इन्नी करीब कह दो, मैं करीब। लेकिन अल्लाह ने लफ्ज़ से कुल हटा दी, हटा के कहा मेरा हबीब मैं इतना करीब हूँ तेरे, दरमियान में लफ्जों का भी फासला नहीं। अल्लाह जाने कितना करीब है, कितना करीब है। लेकिन इस करीब को जनाब अली ने नहजुल बलागा में ये जुमला कहा, हुवा नायन फी कुर्बिही व कुर्बुन फी नायही। तवज्जो फरमाइए, अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह करीब होके दूर है, करीब है, करीब होके दूर है और दूर होके करीब है, ना करीब है ना दूर। क्या फरमा रहे? वो दूर है, कुर्ब के साथ दूर है, दूर होके करीब है।
قریب ہو کے دور ہے. میں اگر اجازت دے تو میں لفظ کہہ دوں. یہ لفظ دلیل کر رہی ہے, بتا رہی ہے کہ جو یہ کہہ رہا کہ وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے, چونکہ لفظ آ کے یہاں مکمل ہوئی دلیل ہے. جو اس کا قرب اور بعد بیان کر سکے اسے علی کہتے ہیں. واہ 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 واہ. وہ قریب ہو کے دور ہے. حسین بادشاہ, علی شہنشاہ, حسین بادشاہ. ایمان مال کے قرآن, یک زبان نعرہ واہ 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 واہ. علی فرماتے ہیں کہ نہ وہ قریب ہے نہ وہ دور ہے. بے شک. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں قریب ہوں. اب یہ قرب مانوی ہے, حصی نہیں. اب پھر لمبی بحث ہو جائے. قرب مانوی. اب مانوی قرب کا تصور جنہیں الف لام بے بکری پڑھ کے آگے بڑھے انہیں کیا خبر علم کیا ہوتا اگر بیان کر سکتے ہیں تو سوائے معصومین کے دوسرا تصور کر ہی نہیں سکتا. تب نہیں کر سکتا لیکن کہنے میں کہہ سکتا ہے مگر وہ تصور نہیں ہوتا جس تصور میں لفظ صرف ہو رہی ہے قرآن. اللہ نے کہا میں قریب. جب میں قریب ہوں کس نے کہا یہ قرب کیا ہے؟ مانوی ہے, حصی قرب نہیں. تو مجھے دلیل یہ مل رہی ہے توحید نے خود فرمایا میں قریب ہوں. کیا نتیجہ ہو؟ تو نتیجہ آپ بھی دیں. توحید فرما رہی ہے میں قریب ہوں. اب رسول خدا اکیلا نہیں, واحد الاصل نور ہے. 14 ہو کے 1 اور 1 ہو کے 14. جب ایک نور ہے رسول کا, اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں, تو پھر تو بات طے ہو گئی. یہ قرب مانوی ہے, خیال کرا ہے. قرب حصی نہیں, خیال کرا ہے مانوی ہے. قرب مانوی تو کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب. میں قریب ہوں, کیا بات ہوئی؟ 14 اللہ کے قریب نہیں, قرب مانوی ہے. اللہ کے قریب نہیں, اللہ 14 کے قریب ہے. تو پھر اللہ کا نقطہ قرب 14 ہے. قرب کون ہوا؟ 14 اللہ کے قریب نہیں, اللہ ان کے قریب ہے. ان اللہ کا نقطہ قرب 14 ہے. کیا مطلب ہوا؟ قرب 14 ہے. اگر کہیں اللہ 14 کے قریب ہے, 14 اللہ کے قریب ہے, تو اللہ تو ایک نقطے میں محدود ہو جائے. محدود ہو جائے وہ تغیر حادث ہوتا ہے, حادث ممکن ہوتا ہے, وہ تو واجب الوجود ہے. تو قرب وہاں قرب کا تصور نہیں. یہ نقطہ قرب یہ ہے. پر بات یہی سے سمجھ لیں, جب اللہ ہر جگہ ہے پھر مان لو نقطہ قرب یہ ہے. پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں 14 نہ ہو. یہ نقطہ قرب کون ہے؟ اللہ ان کے قریب ہے. اسی لیے جناب علی نے اسی قرب کے بارے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا سابقہ فی العلو فلا شیء اعلی منہ. وہ برتری میں اتنا پہلے ہے توحید. اب توحید کا تصور دیکھیں, ہم لفظوں سے ہی بات کر سکتے ہیں, ہمارے پاس دوسرا سہارا ہے ہی, اور وہ بھی لفظ ہماری زبان کی. ہماری زبان کی لفظ اس حقیقت کو کہاں بیان کریں گے؟ علی فرماتے ہیں سابقہ فی العلو, وہ برتری میں اتنا پہلے ہے, فلا شیء اعلی منہ, اس سے کوئی شے اعلی نہیں.
خدا جانے وہ کیسا آلہ ہے۔ جملہ کہہ دوں پھر اس کا آلہ ہونا وہ بتا سکتا ہے جسے علی کہتے ہیں۔ وہ ایسا صحابہ کا فی العلوف فلا شیء اعلی منہ وقرب من الذنوب فلا شیء اقرب منہ۔ قرب قریب ہے، دونوں مصدر ہے، کس کے قریب ہے؟ قرب کے قریب ہے، توحید قرب کے، توحید قرب کے اتنا قریب ہے، فلا شیء اقرب منہ، کوئی شے اس سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہی نقطہ قرب کے وہ ہے۔ جب نقطہ قرب کے نزدیک وہ ہے تو پھر میں جملہ کہہ دوں چونکہ 14 ہے اللہ کا نقطہ قرب۔ اچھا ذرا ایک بار اپنی بات بتا دوں، اب پریشان ہو جائیں گے، میں ضرور کہوں گا۔ نہج البلاغہ میں جب جناب علی نے توحید کا قرب بتایا تو توحید فرما رہی ہے علی تو نے میرا قریب ہونا نہج البلاغہ میں فرمایا، میں تیرا قریب ہونا قرآن میں لکھا۔ ایمان والو جب اس کے قریب ہونے لگو تو پہلے وسیلہ تلاش کرو، اب اسی وسیلے کی وجہ سے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک کے قریب ہیں، میں نہیں۔ ویسے ذرا مگردانی کے لیے نہیں ہے، بس جو اللہ کا نقطہ قرب، معنوی نقطہ قرب، اس کا تصور لفظوں کے علاوہ ہم کر نہیں سکتے، کوئی کر سکتا جو تصور میں نہیں آتا اس کا قرب کیسا ہوگا؟ علی فرماتا ہے کہ وہ تصور سے ماورا کمال کرنا، نہ عقل میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، نہ حواس میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، اسے ماننا تصدیق سے ہے۔ پھر ایسا مصدق ہونا واجب ہے توحید کا، توحید کے مصدق کو علی ابن ابی طالب۔ اب جب قریب فإنی قریب، اب جب یہ نقطہ قرب ہے، یہی سے بات جلدی میں کر دوں، یہ بات ضروری ہے عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جب یہ نقطہ قرب ہے تو پھر توحید سے دعا مانگنے کا طریقہ صرف اور صرف 14 ہی بتا سکتے ہیں، جو تصور سے بھی محبت ہے۔ پھر دعا کا طریقہ کون بتائیں گے؟ دعا کا طریقہ کتنی ہے؟ دعا کے طریقے میں بتاتا ہوں، راغبت، راہبت، تبتل، ابتحال، تسرع، بسمسہ۔ راغبت پہلا رے غین بھیتے، ہاتھ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے ہاتھ کر کے ہتھیلی ایسے کر کے فرمایا راغبت یہ ہے، لاکھوں اس میں حکمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی سمجھ آئی اتنی بیان کریں، نقص اس میں بھی ہوگا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ راغبت بالکل ہتھیلیوں کو چہرے کے سامنے لے جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ ادھر منہ سے دعا نکلے، ہتھیلی پہ نظر کرو، قبول ہو جائے، قبول۔ نمبر 2 پھر فرمایا راہبت رہے دعا والی بیٹے، راہبت کے معنی بالکل اس ہتھیلیوں کو ہونٹوں کے ساتھ لگا دو۔ کیا مطلب ہوا؟ ادھر منہ سے نکلے، ہتھیلی پہ پہنچا۔ آگے آگے جناب ابتحال، تبتل تے بے تیلا، تبتل کے معنی ہاتھ ایسے کر، ایسے ہاتھ کر دو، یہ تصور کرتے ہوئے میرے سارے آسرے ختم ہو گئے، صرف تیرا ہی آسرا۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ آگے ہے
ابتحال الف ب ت ہے آنکھوں والی الف لام اسی ابتحال سے مباہلہ کیونکہ مباہلے پہ دعا مانگی نہیں گئی غدیر پہ مانگی گئی ہاتھوں کو جتنا دیر لے جا سکتے ہیں آپ لے جائیں جتنا فرمایا تم اپنی وسعتوں کو بڑھا دو وہ خود قریب آ جائے یہ دعا نہایت ہی مجرد آگے ہے تسرو تیز واد رے عین تسرو کے معنی دونوں ہاتھ توجہ فرمائیں دونوں ہاتھ کر کے ان دو انگلیوں کو تھوڑی تھوڑی دعا کے دوران حرکت کیا مطلب ٹھیک ہو گیا اگر آپ دو انگلیوں کو حرکت دیکھیں دعا کے دوران دو انگلیوں کو حرکت اس میں فرض کئی ہو سکتے ہیں فرمائیں کوئی ایک بتا دیں جو میں سمجھا ہوں میں بتا دیتا ہوں دعا کے دوران ان دو انگلیوں کو تھوڑی تھوڑی حرکت دینا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ عالمین کا نظام دو ہی چلا رہے ہیں ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں ایک کو ہر ذکر سے اعلیٰ دیکھا یہ بول ہر ایک بول سے بالا دیکھا ہم نے تو اے ذکر علی سے نور 100 بار اندھیرے میں اجالا ہر بار اندھیرے میں ہر بار اچھا کہ شادی ٹھیک ہے اندر آپ یہ ہوا کہ آگے ہے بس بسا ایسے ہاتھ کر کے صرف انگلی کو اونچا کرنا ہے اچھا کیا مطلب آپ کو کیا معنی اونچا کرنا یہ جو کچھ سمجھا جا رہی یہی ہے کہ لا شریک ہی اس کی ذات اب اللہ اس جملے میں کہہ کے آگے فرماتا ہے بَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ زیادہ وقت نہ لیں انی قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی خالق فرما رہا ہے میں جواب دیتا ہوں جو بھی مجھ سے کوئی سوال کرے دعانی ان کے نیچے سے ہے جو بھی کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا کیا دیتا ہوں جواب دیتا ہوں صرف جواب نہیں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں یہ سب اللہ کی طرح ہے سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں اور جن کا میں جواب نہیں دیتا وہ تمہارے فائدے کے لیے چونکہ تمہیں اس سے ہونا تھا نقصان تمہیں خبر نہیں خبر جانتا اس لیے میں نے جواب ہی نہیں دیا اسے قبول نہیں کیا تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم سوال کرو جب بھی کرو اٹھ کے سو کے مجھے سوال کرو مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی تم جب بھی سوال کرتے ہو میں تمہیں جواب بھی دیتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں سنتا بھی ہوں اب ہر آدمی اتنی عمر میں خدا جانے روزانہ کتنی دعائیں پوری کائنات توحید سلامتی ہے کتنی دعاؤں کو وہ سنتا ہے کتنی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جنہیں نہیں فرماتا وہ بھی ہمارا فائدہ ہے اب اللہ یہ جملہ کہہ رہا ہے لوگوں لاکھوں تمہارے سوال میں نے سنے قبول بھی کیے میری طرف بھی کیسے جواب بھی دیا میرا حبیب ان سے کہہ دو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میرا بھی ایک سوال ہے اسے مان کے جواب دینا ہے زبانی نہیں بتاؤں وہ سوال کون سا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا بِمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى توحید کا سوال کیا ہے توحید کچھ نہیں جانتی صرف یہی
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि इन कुर्बा के साथ जिन जिन का ताल्लुक है उनसे मवद्दत करो। मवद्दत की मरकज ही सैयदा है। रसूल के रिश्ते से मवद्दत नहीं, सैयदा के रिश्ते से मवद्दत। इसी वजह से मोहम्मद इब्न आले मोहम्मद, इसी वजह से अल्लाह ने हमसे मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत होते हुए भी नहीं मांगी। 16 किस्में मैं उधर नहीं जाना चाहता। होते हुए मोहब्बत भी नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। क्यों? इसलिए मांगी है, लोगों तुमसे मैंने मवद्दत मांगी है, जिस मवद्दत का मरकज फातिमा पाक है। इसलिए मांगी है कि तुम्हारी मोहब्बतें बट बट कर नजस हो सकती हैं। मवद्दत कभी नजस होती जिनकी मवद्दत अजरे रिसालत हो। एक रसूल की बात आई, उसका बाप नहीं बनाया, माँ है बाप नहीं। कौन है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, साहिब शरीयत उलुल्लाह व रसूल भी है। माँ है बाप नहीं, पर वो जान के नहीं बनाया। बना सकता है, नहीं बनाया। क्यों? कि जनाब ईसा तक तखलीक का निज़ाम माँ बाप से चलता आया। जो माँ बाप से आगे बच्चा आता है उसे खालिक कहते हैं। जो सिर्फ माँ हो बाप न हो वो खालिक से नहीं बनता, अम्र से बनता। बहुत बड़ी बात, पूरी मजलिस का माल लफ्ज़ में कहने लगा, पूरी मजलिस का। जो बच्चा अम्र से बनता है उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नमूने में बने हैं, 14 के नमूने में बने हैं। वो सिर्फ एक ईसा है, उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। सैयदा पाक 11 इमामों की माँ है। अब नहीं समझ आया? जब एक नमूने में बनने वाली माँ का बेटा अम्र से बनता है, फिर जो 11 इमामों की माँ हो उसके बेटे खालिक से नहीं बनते। इसी वजह से अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अम्र से बना के चौथे आसमान पे बिठा के कहा, बैठा रहे, इंतजार कर, मुंतजर। बहुत बड़ी मसला भी जरा आले कुरान समझना चाहते हैं, आले कुरान समझना चाहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बैठा रहे, मुंतजर का इंतजार कर। और बात करूं, ईसा अलैहिस्सलाम ना बूढ़ा होने दूंगा ना शादी होने दूंगा, जब तक आले इमरान का परवाना आ जाए। अब्दुल्ला मिल गया मुझे। अगर ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बनकर मुंतज़िर है, फिर मुंतज़र नुत्फ़े से नहीं बनता। नस्ल मोहम्मद अम्र से चलती है, खालिक से नहीं। मरहुमा मग़फ़ूरा के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मरहुमा के 18 साल के सिन में बीबी पाक के सर के बाल सफेद सैयदा सुकून फरमाए। थोड़ी सी तवज्जो करो।
18 साल में बाल सफेद नहीं होते। खुदा गवाह है, मैं उस देखा मैं जुमला कहने लगा हूँ, सिर्फ बीबी के बाल सफेद नहीं, बीबी असा का सहारा घर में चलती। जब जनाब अली को आते देखती वहीं बैठ जाती ताकि जनाब अली को मेरी हालत मालूम न हो। एक दिन जनाब अली आए तो बीबी पाक जोर से रो रही थी। जनाब अली की चीख निकल गई, करीब बैठ के शहजादी ने कहा खैर है, क्यों ना आप तो पहले से नींद है। बीबी की आह निकल गई, वरना आका आज सलमान फारसी ने आपकी बात बताई है, तब से रो रही। जनाब अली ने फरमाया क्या बताया? आका सलमान ने बताया है मदीने के लोग आपको सलाम देते हैं। अल्लाह अकबर, मदीने के काबिल साहिब है, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जनाब अली की चीख निकली, आगे तो नहीं बताया। बोला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ, वो जवाब अल्लाह जाने जैसा पाक सही रात अंधेरी रात में उठा, सही रात से कबूल फरमाए मुझे दूसरी साथ मिला। जब अंधेरे रात में जसद उठा बीबी का, जनाब अली ने फरमाया, उलमा वाइज़ीन पढ़ती है जो सबको जानता है, पूछा हसन जसद के नीचे कौन है? हसन की चीख निकली, बाबा बहन ज़ैनब आ गई। मेरी बाप ने फरमाया घर छोड़ा और फिर आगे जाएंगे। जब छोड़ के आए ना, हसन ने कहा बाबा क्यों भेजा? फरमाया मैं गवारा नहीं करता, मेरी ज़ैनब के मैं गवारा नहीं करता, मेरी ज़ैनब के कद पे किसी की नजर मैं कहूँ अलिया का यही ज़ैनब है, बाजार कुफा बरहना सर है, इशारा हो रहा है, आज ही ज़ैनब बिन्त अली, लोगों आओ अली की बेटी ज़ैनब ये। जब इशारा हुआ ना उस वक्त बीबी ने कहा सज्जाद इशारा सुना, मेरे इमाम की आंखों का रंग बदल गया। रो के का प्रोग्राम सिर्फ इशारा सुना नहीं, मैंने इशारा देखा भी। सज्जाद के सारे गैर महरम में मैं खुतबा पढ़ना चाहती हूँ, मेरी आवाज़ बुलंद होगी, इतने इलाही है मैं खुतबा पढ़ूँ? मेरे इमाम ने फरमाया हाँ हो गया, इतने इलाही अगर खुतबा पढ़े। बीबी पाक ने घुटनों से सर नहीं उठा, बाल डाले हुए ऊपर खाके करबला डाली हुई है और हाथ पीछे बंधे, आगे हाथ बांधे, हाथ छपाया पीछे बंधे। बीबी ने आहिस्ता से खुतबा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कह के बीबी ने कहा उसको तू या अहलन कूफा, कूफे वालों खामोश। इसी बाजार में जनाब अली का खास सहाबी अब्दुल्ला इब्न अफीफ हाथों से नाबीना, पहली तीरों की बारिश आई ना, इसे पहला तीर लगा और उनको भी आंख में तीर लगा, इसके भी लगा, आंख साए हो गई। एक आंख में फिर जंग सिफीन में गया, वहां भी तीरों की बारिश आई, फिर इसकी आंख जाए हो गई। ये जाए आंख वाला बाजार में खड़ा है, ये खुद कहता है जब गए हम वापस जनाब अली जिन जिन को कदीमाना सुनने वाले वो समझ लें, जिन जिन को तीर लगे थे जनाब अली बुला बुला के आंखें देने। अब्दुल्ला कहता जब मैं गया मुझे भी तीर लगा, रोते हुए खड़े हो यही बातें रो के मेरे इमाम ने तुझे आंखें नहीं दे। माशाअल्लाह सही है आवाज बुलंद हुई, लहजा भी जनाब अली, फसाद इल्मी भी जनाब अली की। नाबीना अब्दुल्ला कहता है कूफे वालों क्या अली दोबारा आ गया? क्या बात है, मैं सरकार के साथ रहा, ये उन्हीं की भी वही है, इल्मी बलागत भी वही है, किसी ने नहीं
بتایا جو چھوٹی بچی تھی نا اس کی چھوٹی بکری میرا بابا قریب پڑھنے والے پڑھ رہے میں دیکھتا ہوں دوڑتی ہوئی بچی گئی پاک بی بی کو جب دیکھا نا آگے لپٹ کے بابا خطبہ دینے والا مرد یہی مسائل ہے مشہور ہے کہا اتنی جلدی فرمایا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے اس کے ہاتھ پہ جب یہ کہا نا اب عبداللہ نے کہا بچی مجھے اس بی بی کے قریب لے چل میں پوچھوں تیرا علی سے کوئی رشتہ تھا یہ علم رشتے میں ملا ہے یا شاگردی میں جب آیا نا عبداللہ بی بی پاک خطبہ پڑھ رہی ہے عبداللہ نے کہا بی بی پاک جناب علی سے یہ رشتے میں علم ملا ہے یا شاگردی میں اب یہ علماء نے لکھا کہ بی بی پاک جانتی تھی اگر میں نے فوراً کہہ دیا میں علی کی بیٹی ہوں یہ ہائے کر کے مر جائے اور بی بی نے نام لیا عبداللہ یہ کہتا یہ بی بی تو میرا نام بھی جانتی جب کہا نا نام بھی جانتی ہے اس وقت بی بی نے کہا عبداللہ میں علی کی شاگردہ نہیں زینب میں علی کی بیٹی زینب ہوں اور اس نے منہ پہ تماچے مار کے نجف کی طرح منہ کر کے کہا مولا آج میں سمجھا ہوں تو نے مجھے آنکھیں کھول رہی تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنا سامنا میری آنکھیں ہوں اور زہرا جوان رحمت میں لگاتا پسماندگان کو صبر جمیل برائے سال ثواب سورہ فاتحہ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد